یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر شرک پھیل چکا تھا۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کو معبود بنا لیا گیا تھا۔ گمراہی عام ہو چکی تھی، مگر اللہ نے ابھی حضرت زندہ نوح تھا۔ علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ صدیوں تک دعوت دی گئی، دن رات سمجھایا گیا، مگر ظلم، تکبر اور انکار بڑھتا ہی گیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا انجام تھا۔ لوگ کہتے تھے خشکی پر کشتی کیسے چلے گی؟ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ یہ کشتی بنانا بے وقوفی ہے، ہم نے کبھی خشکی میں کشتی نہیں دیکھی۔ نوح پر ہنسنا اور مذاق اڑانا عام ہو گیا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ سب فضول محنت ہے۔ وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ اور جب تنور سے پانی ابل پڑا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لا چکے تھے، مگر ایمان والے بہت کم تھے۔ آسمان سے موسلا دھار بارش برسی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور موجیں پہاڑوں کی طرح بلند ہو گئیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ پانی ہر طرف پھیل رہا تھا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کشتی کی طرف بلایا۔ ہر طرف خوف اور ہجوم کا شور تھا۔ بیٹے، اس طوفان سے بچو، کشتی میں آؤ۔ بیٹے نے دیکھا کہ پانی بڑھ رہا ہے اور طوفان قریب ہے۔ وہ ہچکچایا اور بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لیں گے۔ لوگ حیران، طوفان کی آواز زور سے گونج رہی تھی اور کشتی روشن نور کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا۔ بے شک اللہ ہی نجات دینے والا ہے، اور وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔